صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے لوٹے آپ نے ہتھیار رکھا اور غسل فرمایا. جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے, کہنے لگے آپ نے ہتھیار رکھ لیا؟ اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں رکھا ہتھیار. ان کی طرف نکلی ہے. فرمایا کس طرف؟ اشارہ کیا جبریل علیہ السلام نے, ہاں ہونا. اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے. غزوہ بنو قریظہ کے احوال آپ نے کل کچھ خلاصہ اس کا سن لیا ہے. باقی جو نئی بات حدیث میں آئے گی انشاءاللہ چلیے بتائیں گے انشاءاللہ. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں گردہ اڑنے والا ہے, گردہ اڑ رہا ہے جبریل علیہ السلام کی چال کی وجہ سے. زقاق بنی غنم میں موکب جبرائیل علیہ السلام, موکب کا معنی چال, یعنی جبریل علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کی چال کی وجہ سے گردہ اڑ رہا ہے. پہلے سے بنو قریظہ پر جبریل علیہ السلام کے وہاں جانے کی وجہ سے روب پڑ گیا. سمجھ آگے؟ جب جبریل علیہ السلام چلے بنو قریظہ کی طرف, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے بنو قریظہ کی طرف. جی کریم علیہ السلام نے احزاب کے دن فرمایا کوئی نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنو قریظہ میں. کچھ لوگوں نے عصر کی نماز راستے میں پا لی تو بعد نے کہا ہم نہیں پڑھتے یہاں تک ہم وہاں تک پہنچ جائیں. بعد نے کہا نہیں بلکہ ہم پڑھ لیتے ہیں. آپ کا ارادہ یہ تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو, آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جلدی نکلو. ہم نکل تو گئے ہیں. اب دونوں نے اختلاف کیے. کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی عصر کی, کچھ لوگوں نے جا کے بنو قریظہ میں پڑھ لی, گو کہ مغرب ہو جائے وہی پڑھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ایک فریق کو بھی نہیں ڈانٹا. میں نے ماقبل میں بھی ایک حدیث میں آپ کو بتایا تھا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها میں, کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فریقین اختلاف کرتے ہیں اور دونوں حق پر ہوتے ہیں. یہ اس کی ایک اور مضبوط دلیل ہے کہ دونوں صحابہ کی دونوں جماعتوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد سمجھنے میں اختلاف کیا. ایک نے اس کو ظاہر پر لیا کہ نہیں ہم نے تو بھئی وہیں پر پڑھنی ہے کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ عصر کوئی نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. ظاہری الفاظ تو یہی تھے کہ بنو قریظہ میں پڑھیں. انہوں نے کہا ہم نہیں, ہم تو وہیں پڑھیں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ظاہری الفاظ تو مقصود تھے نہیں, مقصد تو فوراً نکلنا تھا تو ہم نکل تو گئے, اب نماز کیوں تاخیر سے پڑھیں. تو انہوں نے راستے میں پڑھ لی. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک فریق کو بھی نہیں ڈانٹا, کچھ برا بلا نہیں کہا. معلوم ہو کہ دونوں آپ کے ہاں درست تھے. اگر ایک غلط ہوتا تو آپ ان کا تختے فرماتے کہ تم خطا پر ہو. تم بات سمجھ گئے. پھر یہاں پر ایک تعارض کا اشکال ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے جو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں, لا یصلین احد العصر, لیکن صحیح مسلم میں لا یصلین احد الظہر بھی ہے. عصر کا لفظ بھی ہے لیکن میں نے کہا زہر کا لفظ بھی ہے. تو تعارض ہوگا نا, کہ آپ نے زہر کا فرمایا یا عصر کا فرمایا. اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں جو روایتیں ہیں وہ ایک ہی سند سے ہیں, ایک ہی شیخ سے, ایک ہی سند سے ہیں. تو اس کو کیا توجیہ کریں گے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات نے اس حکم سے پہلے ظہر پڑھ لیا ہو, ظہر کی نماز پڑھ لی ہو, تو ان کو فرما دیا کہ تم عصر بنو قریظہ میں پڑھو. اور جن لوگوں نے ظہر نہ پڑھی ہو ان کو فرمایا ہو کہ تم جا کے ظہر بنو قریظہ میں پڑھو. بات سمجھ گئے؟ کچھ لوگوں نے اس حکم سے پہلے ظہر پڑھ لی ہو تو ان کو فرمایا کہ تم عصر وہاں پڑھو, اور کچھ لوگوں نے عصر ظہر نہ پڑھی ہو تو ان کو فرمایا کہ تم ظہر جا کے وہاں پڑھو. اور دراصل اس کا مقصد جلدی نکلنا تھا کہ فوراً نکلو. اس کا مقصد کیا تھا؟ جلدی نکلنا تھا کہ فوراً نکل جاؤ. بات سمجھ آ گئی نا؟
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت چلی گئی تو پہلی جماعت کو کہہ دیا کہ زور وہاں پڑھو، اس کے بعد کچھ دیر بعد دوسری جماعت جا رہی تھی تو ان کو کہا کہ عصر وہاں پڑھو. دو مختلف جماعتوں سے کہہ دیا، فرما دیا. پہلی جماعت کو فرما دیا کہ زور بنو قریظہ میں پڑھو، اور دوسری جماعت کو فرما دیا عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھو. بات سمجھ آ گئی نا؟ جی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیتا اپنی کھجوریں ہدیہ، کہ درخت ہدیہ ہے، آپ کسی مہاجر کو دے دیجئے، یہ ہدیہ ہے، آپ کسی مہاجر کو دے دیجئے. انصار نہیں کیا تھا، اپنی کھجوروں کے درخت باغات میں سے مہاجرین کو دے دیے تھے. یہاں تک کہ آپ نے فتح کیا قریظہ اور نذیر کو. بنو قریظہ بنو نذیر کی فتح کے بعد تو ان کے باغات مسلمانوں کے ہاتھ لگے نا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو انصار سے تو میں تمہیں تمہارے باغات واپس کر دوں اور یہ باغات میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بھی ان میں تقسیم کر دیں اور ہمارے بھی ان کے پاس رہیں. آپ یہ بھی ان میں تقسیم فرما دیں اور ہماری بھی. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، دعا دی ان کو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، واپس کرنے لگ گئے. آئی سمجھو؟ جب واپس کرنے لگے تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ واپس ہو رہے ہیں، کہ تم جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جاؤں اور مانگوں آپ سے وہ جو انہوں نے دیا تھا، یا ان میں سے بعض واپس لوں او بعض لے لوں. اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ باغ یا وہ کھجور کے درخت ایمن کو دیے. یہ ایمن ہے نبی کریم علیہ السلام کی حاضنہ ہے. کون ہے بھائی؟ حاضنہ، پرورش کرنے والی. بات سمجھ آ گئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام کی حاضنہ ہے اور یہ حبشیہ تھی. الفاظ ادائیگی الفاظ کی درست نہیں کر سکتی تھی. ایک غزوہ میں دعا دینے لگی تو کہنے لگی ثبت اللہ اقدامکم، سین کے ساتھ، ثبت اللہ. تو بولی ثبت اللہ. ثبت کا معنی کاٹنا ہوتا ہے. اللہ تمہارے قدموں کو کاٹ ڈالے. بولنا تعالیٰ تمہاری قدموں کو ثابت رکھے. تو بولی ثبت اللہ اقدامکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکتی یا ام ایمن فإنکی عفراء اللسان. ایمن خاموش ہو جاؤ، تم عفراء اللسان ہو، یعنی کہ زبان تمہاری اس میں لکنت بولو یا جو بھی درست نہیں ہے. دعا دے ڈالی. میں اس لیے کئی دفعہ اس پر زور دیتا ہوں کہ تلفظ قرآن کریم کے ساتھ مختص نہیں ہے. مت غنہ قرآن کریم کے ساتھ مختص ہے، تلفظ نہیں ہے. الفاظ کی ادائیگی مطلق کلام عرب میں درست ہونی چاہیے. آیت قرآنیہ ہو یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کسی کتاب کی عبارت ہو یا گفتگو ہو یا کیا ہو، گفتگو ہو، الفاظ کی درستی کی. اب ثبت اللہ بینہما بعد المشرقین. تو بولی ایمن رضی اللہ عنہ، ایمن آئی، کہتی ہو انس کہ کپڑا لے کے میرے گردن میں ڈال دیا. بولی ہرگز نہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، تمہیں نہیں دیں گے اور مجھے دے چکے. بھئی یہ کھجوریں مجھے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیوں دیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے آپ کے لیے اتنا ہو گیا. بولتی نہیں، اس اللہ کی قسم نہیں. یہاں تک کہ آپ نے غالباً انس کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا تمہیں اس کے 10 مثل دے دیں گے، 10 گنا.
یہ دے دو، اس کا 10 گنا تمہیں دے دیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ بس شاید پھر راضی ہو گئی. جی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اترے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم سے، ان کے فیصلے پر. کل آپ کو سنا چکا ہوں، اوس اور بنو قریظہ میں درمیان جاہلیت میں ایک دوسرے کے حلیف تھے. ان کا خیال تھا کہ نرمی کریں گے، لیکن وہ زمانہ تو چلا گیا جب حلیف تھے. جب زمانہ جاہلیت کا تھا، اسلام میں تو نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا پیغام، تشریف لائے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ گدھے پہ سوار ہو کے جب مسجد کے قریب ہوئے، آپ نے انصار سے فرمایا اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا فرمایا اپنے اخیر اور افضل کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو مناقب اور فضائل میں تم سے بہتر ہیں. تو فرمایا پھر آپ نے، یہ لوگ اترے آپ کے حکم پر، فرمایا قتل کیے جائیں ان کے مقاتلین اور قید کر دیے جائیں ان کی ذراری جو بالغ نہیں ہیں یا عورتیں ہیں. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے بحکم اللہ، اللہ کے فیصلے کے مطابق، یا فرمایا بحکم الملک. یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے جی، قوموا الی سیدکم، اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب کسی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ حدیث تو واضح دلیل ہے کہ تعظیماً قیام ثابت ہے. ثابت ہو رہا نا، قیام تعظیمی اس حدیث سے ثابت ہو رہی. ابن الحاج نے اس پر رد کیا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ وہ کہتے قیام جائز نہیں ہے. البتہ آپ اس میں درمیانی بات کہہ سکتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو درمیانی بات یہ ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ کسی کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے. 2 شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ جس کے لیے قیام ہو اس کے دل میں داعیہ نہ ہو. یہ عجیب تعظیم ہے. اب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو جیسے ہم دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم جب ڈائس پر پہنچتے ہیں پھر ان کو بیٹھنے کا کہتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، ورنہ وہ کھڑے رہتے ہیں. جب تک آپ ان کو اشارہ نہیں دیں گے وہ کھڑے رہیں گے. ہمارے مدارس میں نہیں ہے، اور بہت اچھا ہے کہ نہیں ہے. لیکن تعظیم تو تکریم تو استاد کی یہاں زیادہ ہے، وہاں تو نہیں ہے تعظیم و تکریم. وہ تو کاغذی کارروائی ہے. وہ تو کاغذی کارروائی ہے، پتہ چلتا ہے جی. پھر میں الحمدللہ دونوں طرح کے ماحول سے واقفیت رکھتا ہوں. مجھے اچھی طرح پتہ ہے تعظیم کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. میں خوب جانتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں نا، پتہ چلتا ہے بندے کو کہ احترام کدھر ہے. یہ جو تعظیم ہمارے مدارس میں ہم نے اپنے استادوں کی پھر ہمارے طلبہ ہماری عزت کرتے ہیں. وہاں کے طلبہ تو اس طرح نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں. بہرحال داعیہ نہ ہو ملہ القیام کے دل میں تو جائز ہے، ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ کھڑے ہونے والے کے دل میں احترام کے علاوہ کوئی اور سبب نہ ہو. کھڑے ہونے کا کوئی اور سبب نہ ہو کہ لو احترام کے علاوہ کوئی غرض دنیاوی وغیرہ وغیرہ نہ ہو. یہ 2 شرطیں ہیں. چلو جی. کو خندق میں تیر لگا، مارا ایک آدمی نے قریش کے جس کو کہا جاتا حبان ابن العرقہ. تیر اندازی تو ہو رہی تھی، سعد کو تیر لگا اور مارا اس کو اکحل میں. اکحل کہتے رگے بازو، رگے بازو، رگے بازو. یہ وہ رگ ہوتی ہے کہ اگر یہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے.
خون بہنے سے مر جاتا ہے بندہ. نبی کریم علیہ السلام نے خیمہ لگایا ان کے لیے مسجد میں تاکہ قریب سے ان کی عیادت فرمائے. جی ٹوٹے خندق سے اور ہتھیار رکھا غسل فرمایا. جبریل علیہ السلام آئے اور وہ جھاڑ رہے تھے اپنے سر سے گردہ. فرمایا ہتھیار رکھ دیا, اللہ کی قسم میں نے تو نہیں رکھا, ان کی طرف نکلی ہے. فرمایا کدھر؟ اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف. تو وہ آئے ان کے پاس, تشریف لا, محاصرہ فرمایا, پھر وہ اترے سعد کے حکم پر. جی اچھا اشکال ہوگا, فرزلوا علی حکمہ فرد الحکم الی سعد. ابھی ہم نے پڑھا ما قبل میں کہ وہ سعد کے حکم پہ اترے, اور یہاں پر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ان کا سعد کے حوالے فرما دیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترے, کچھ لوگ حضرت سعد ابن معاذ کے حکم پر اترے, کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترے, اور کچھ لوگ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم پر اترے. یا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے, ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے والے نہیں ہیں تو وہ اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. لیکن اوس نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے موالی ہیں, حلفاء ہیں. اے مولوی صاحب سو نہیں سنو, ہمارے حلفاء ہیں, لہذا آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اوس کے قبیلے, تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میں سے ایک فیصلہ ان کا کر لیں؟ تم میں سے ایک کہنے لگے ہم راضی ہیں. تو آپ نے فرمایا سعد ابن معاذ فیصلہ کریں گے, تمہارے سردار فیصلہ کریں گے. سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا. تو دو جواب ہو گئے. ایک جواب تو یہ ہوا کہ کچھ لوگ اترے سعد کے رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر, کچھ اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر. دوسرا جواب ہے کہ اصلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اترے, لیکن انصار کی درخواست پر آپ نے فیصلہ, انصار کے یعنی اوس کے قبیلہ اوس کی درخواست پر آپ نے فیصلہ ان کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا. جی ہشام کہتے ہیں مجھے میرے والد عروہ نے بتایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ سعد نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی چیز پسند اس سے کہ میں جہاد کروں ان لوگوں کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ جنہوں نے آپ کے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور نکالا. اس سے ذرا پسندیدہ چیز مجھے کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے اے اللہ کہ تو نے ختم کر دی لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان. وضعتا, اب احزاب کا 12,000 لشکر آ کے واپس گیا, تو اب دوبارہ اتنی ہمت کدھر ہے, اور اتنا آگے بھی کیا کر لیں گے, جو ایک دفعہ آگے رسوا ہو گئے. اگر لڑائی میں سے کچھ باقی ہے قریش کی لڑائی میں سے تو مجھے باقی رکھی ہے ان کے لیے, یہاں تک کہ میں جہاد کروں ان سے تیری ذات میں, اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو میرا یہ زخم بہا دے اور میری موت اس میں کر دے. لہذا ان کا زخم اس بے گیا من لبتہی, ان کی ہنسلی سے, ان کی ہنسلی سے, یہ سینے کی درمیان کی جگہ ہے, وہاں سے سمجھ آگئی بات, وہاں سے زخم بے گیا. اور اچانک نہیں متوجہ کیا, جو کہ مسجد میں ایک خیمہ تھا بنو غفار کا, مگر یہ کہ خون بہ رہا تھا ان کی طرف. اچانک ساتھ خیمہ بنو غفار کا ہے, ساتھ سعد ابن معاذ کا ہے, تو خون دوسری طرف چلا گیا, اتنا بہ گیا. لوگوں نے کہا اہل خیمہ یہ کیا ہے جو آ رہا ہے ہماری طرف تمہاری جانب سے؟ ما ذا الذی یاتینا
من قبلکم، کیا آ رہا ہے تمہاری طرف سے ہماری طرف؟ بس دیکھا اچانک جو سعد ہیں ان کا زخم خون بہا رہا ہے، یغدو بہا رہا ہے، بس ان سے فوت ہو گئے۔ یہاں پر ایک اشکال ہے کہ سعد تو موت کی دعا کرتے ہیں، موت کی دعا تو جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کہ موت کی دعا نہیں کرتے، شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کی دعا نہیں کرتے، شہادت کی تمنا تو ہر ایک کرتا ہے، اور شہادت کا سوال کرنا تو ایمان کی علامت ہے۔ من مات، وہ کیا ہے؟ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ۔ تو شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ لہذا اس میں کوئی اشکال کی بات ہے نہیں ہے جی۔ لیں گے تو غزوہ احزاب کے ساتھ یا بنو قریظہ کے ساتھ ترجمۃ الباب کی آ جائے گی مناسبت۔ وزاد ابراہیم ہو، چلو نبی کریم علیہ السلام نے یوم قریظہ میں ارشاد فرمایا، تو یہ ترجمۃ الباب کی مناسبت آ گئی جی۔